اگر میں کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کروں آپ لے لیں، اور اگر میں قرآن و سنت کے مطابق کوئی بات نہ کروں تو آپ چھوڑ دیں۔ اگر میں کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کروں آپ لے لیں، اور اگر میں قرآن و سنت کے مطابق کوئی بات نہ کروں تو آپ چھوڑ دیں۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے لیے ایک نیا انکشاف، نیا رجوع کردہ مسئلہ نمبر 3 مرزا محمد علی انجینئر لے کر حاضر ہوئے۔ عزیزان محترم، اگر آپ نے مسئلہ نمبر 2 یعنی رجوع کردہ مسئلہ نمبر 2 آپ نے ملاحظہ ویڈیو نہیں کی تو آج ہی کر لیں تاکہ اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے، اور مسئلہ نمبر 3 کا رجوع کردہ مسئلہ یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے روز کی طرح ہم ایک مثال شامل کرتے ہیں سرائکیوں کی۔ سرائکی کہتے ہیں بگے تے کالے کو کٹھا جو بدھو، رنگ تا نہیں وٹیں دے پر عادت بدلا گندے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کالا جانور اور سفید جانور ایک قلعے پر اکٹھے باندھ دیے جائیں ان کے رنگ تو تبدیل نہیں ہوتے مگر وہ عادتیں تبدیل کر لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی حال کچھ مرزا محمد علی انجینئر کا ہے۔ انجینئر صاحب اب علماء اہل سنت کے موقف کو دیکھ کر اپنے موقف تبدیل کر رہا ہے، اور یہ کرے گا، آپ گھبرے نہیں، کیونکہ علماء اہل سنت حق پر ہیں۔ یہ ہے اصل میں علمی کتابی، یہ نام نہاد علمی کتابی ہے۔ اس نے علمی کتابی کا ٹائٹل دے کر اپنے آپ کو بڑا مشہور کیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں جہاں اس کے ملین میں فالوور تھے، آپ چیک کریں، اب وہاں پر لاکھوں میں بھی نہیں ہیں، ہزاروں میں آ چکی ہیں۔ یہ علماء اہل سنت کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ عزیزان محترم، آپ گھبرے نہیں اور آپ پریشان نہ ہو، ہم اس کے مزید مسائل رجوع کردہ سامنے آپ کے پیش کرتے رہیں گے۔ آج کا جو مسئلہ رکوع کے متعلق ہے، سنیے اس کی زبانی۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے سوال ہوا ہے کیا رکوع کے اندر رکعت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ تو وہ کہتا ہے میرا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ رکوع کے اندر رکعت نہیں ملتی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے اقدس میں جب آقا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام تسبیحوں کو طول دیتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہم 10 مرتبہ پڑھ لیتے تھے۔ تو اس صورت میں اگر اتنی طویل تسبیح ہو جائے تو وہ پھر کھڑے ہو کر پیچھے والا سورۃ فاتحہ پڑھ لے، رکوع کے ساتھ مل جائے تو ہو جائے گی نماز، ورنہ نہیں ہوگی۔ سنیے مرزا محمد علی انجینئر کی زبانی، اس کی ایک من گھڑت مسئلہ کہانی۔ رکوع میں شمولیت پر کون سا موقف مضبوط ہے کہ رکعت مل جائے گی یا نہیں ملے گی؟ میرا تو ہے رکوع میں رکعت ملنا۔ کیا رکوع میں رکعت مل جاتی ہے؟ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، میرا کلپ ٹاپ پہ کھلے گا الحمدللہ۔ میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ان لوگوں کا موقف زیادہ مضبوط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں رکعت نہیں ملتی۔ رکوع میں رکعت صرف اس صورت میں ملے گی کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے کسی طریقے سے رکوع میں شامل ہو جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صلاۃ و تسبیح کی اگر جماعت ہو رہی ہو، اعلانیہ جماعت کرنا تو بدعت ہے، لیکن نفلی نماز کی عام حالت میں جماعت کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ اعلانیہ نہ کریں، چند لوگ بیٹھے ہیں اچانک پروگرام بناتے ہیں اور نفلی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروا لیں۔ یا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں سنن نسائی میں آتا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے رکوع اور سجدوں کی تسبیحات 10 تک بھی شمار کرتے تھے۔ 10 دفعہ اگر پڑھا جائے سبحان ربی العظیم تو اعلانی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اعلانی نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام والا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ 10 دفعہ اگر پڑھا جائے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ موقف ہی زیادہ مضبوط ہے، علماء عرب کا موقف کمزور ہے۔ امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے۔ جی عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ کیا، ہم اب سابقہ کو چھوڑتے ہیں اور حال والا جو اس نے رجوع کیا ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ جب ہم یہ مسئلہ اس کا رجوع کردہ بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ آخر تک ویڈیو کو دیکھا کریں، تب پتہ چلتا ہے آیا کہ رجوع کردہ مسائل پر آخر حقیقت کیا ہے۔ عزیزان محترم، چلیے آگے مسئلہ یہی سنتے ہیں۔ چل بتائیے محمد علی انجینئر صاحب، رکوع کے ساتھ رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ رکوع کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کے وہ افعال قیام والے پورے ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتے؟ اب مرزا محمد علی انجینئر صاحب، آپ رجوع کردہ مسئلہ نمبر 3 عوام الناس کو بتائیے تاکہ وہ آگاہ ہو جائیں اور آپ کے سابقہ جو ویڈیوز ہیں ان کو اگنور کریں اور اس ویڈیو کو فالو کریں۔ رجوع نمبر 3 میں نے کیا تھا رکوع میں رکعت ملنے کے حوالے سے، کہ رکوع میں جو رکعت ملنے کا ایشو ہے اس میں تفرد ہے صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور چند اہل حدیث کا۔ ادروائز اہل سنت کے چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک،
اور اہل تشیع بھی یہ سب کے سب قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اور اس کیس میں وہ قیام کے اندر جو قرات ہے وہ ایکسیپشن ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ رکوع میں ملا اور اس نے سلام پھیرنے کے بعد اپنی ایک رکعت مکمل کی، تو ابن مسعود نے اسے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تیری نماز مکمل ہو چکی ہے، رکوع میں رکعت مل جاتی ہے۔ رجوع نمبر 3 میں نے کیا تھا رکوع میں رکعت ملنے کے حوالے سے، کہ رکوع میں جو رکعت ملنے کا ایشو ہے اس میں تفرد ہے صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور چند اہل حدیث کا، ادروائز اہل سنت کے چاروں ائمہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک اور اہل تشیع بھی یہ سب کے سب قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اور اس کیس میں وہ قیام کے اندر جو قرات ہے وہ ایکسیپشن ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ رکوع میں ملا اور اس نے سلام پھیرنے کے بعد اپنی ایک رکعت مکمل کی، تو ابن مسعود نے اسے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تیری نماز مکمل ہو چکی ہے، رکوع میں رکعت مل جاتی ہے۔ جی عزیزان محترم، آج کا یہ مسئلہ نمبر 3 تھا۔ 3 مسئلہ کے اندر رکوع کے متعلق جو آپ نے ملاحظہ کیا یہ بالکل ٹھیک ملاحظہ کیا۔ انشاءاللہ پھر ہم ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔